ایک اور حدیث جو بار بار بڑے ہی زور و شور سے پیش کی جاتی ہے وہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 540، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج حین زاغت الشمس فصلی الظہر فقام علی المنبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، ممبر پر کھڑے ہوئے، فذکر الساعۃ، قیامت کا ذکر کیا، فذکر ان فیہا امورا عظاما، بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ قیامت ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ثم قال، پھر کہا من احب ان يسأل عن شيء فليسأل، کہ جس کو بھی کوئی سوال کرنا ہے سوال کرے، فلا تسألونی عن شيء الا اخبرتکم، تم لوگ جو بھی سوال کرو گے میں تمہیں بتا دوں گا، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ اب اس میں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے قیامت کا ذکر کیا، قیامت کا ذکر کیا، قیامت سے متعلق بہت ساری چیزیں بتائیں، اور کہا کہ اب تم مجھ سے سوال کرو، جو بھی سوال کرو گے میں جواب دے دوں گا، جو بھی سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ اب اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا، کیونکہ آپ نے پورے طور سے جو ہے یہ کہہ دیا کہ جو بھی پوچھنا ہے، جو بھی سوال کرنا ہے سوال کرو، جو بھی سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ تو یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا کہ ما دمت فی مقامی ھذا، یہ حصہ نظر انداز کرتے ہیں، اس حدیث کا یہ حصہ، یہ ٹکڑا بہت اہم ہے، کیا ما دمت فی مقامی ھذا، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 540، ما دمت فی مقامی ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میں اس جگہ ہوں، یعنی منبر پر ہوں، اس ٹائم میں تمہیں جو سوال کرنا ہے کرو، میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جب چاہو سوال کرو جواب دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تائید حاصل تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جیسے وہ ابھی میں نے واقعہ سنا ہے نا کہ وہ یہودی آ کے سوال کر رہا اور نبی جواب دے رہے ہیں، سوال کر رہا جواب دے رہے ہیں، سوال کر رہا جواب دے رہے ہیں، اور پھر لاسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، جو بھی سوال کیا گیا کسی کا جواب مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے بتاتے گیا، جبرائیل السلام کے ذریعے آپ کو خبر دی گئی تو آپ نے بتایا۔ تو اس موقع پر بھی یہی معاملہ ہے کہ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک میں یہاں پہ ہوں، ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں اس مقام پر ہوں، اس جگہ پر ہوں، تم جو چاہو سوال کرو میں جواب دوں گا۔ اور یہ چیز اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے ارشاد فرمائی تھی، کثرت سوال سے روکنے کے لیے۔ اس کا مطلب اپنا علم غیب بتانا نہیں تھا، یہ دعویٰ کرنا نہیں تھا کہ میرے پاس علم غیب ہے۔ لوگ بہت سوالات کرتے تھے تو ایک طرح سے سمجھو ان کو سمجھانا مقصود تھا۔ تو بہرحال اس حدیث میں بھی کیا ہے کہ ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں یہاں پر ہوں۔ تو اس طرح سے یہ حدیث پیش کرتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے نا، یہ دو حدیث بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے، دونوں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس لیے میں دونوں کی وضاحت کر دی ہے۔ اس کے علاوہ ایک لاسٹ بات کہہ کے میں بات ختم کروں گا کہ جتنی بھی حدیث پیش کریں گے یا جتنی بھی آیات پیش کریں گے، اس میں آپ ایک چیز نوٹس کرو گے کہ ان ساری آیات میں یا ان تمام احادیث میں غیبی امور پر آگاہی کی بات ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیبی معاملے پر آگاہ ہوئے، ہمیں بتایا، لیکن علم غیب دیا گیا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا کسی بھی آیت میں نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں نہیں۔ آپ کو نفی ملے گی کہ میں غیب جانتا تو میں، جیسے زید بھائی نے پیش کیا، لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں بہت سارے خیر اکٹھا کر لیتا، بہت ساری بھلائیاں میں جمع کر لیتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، اس پہ انکار سے متعلق، لیکن یہ کہ غیب دیا گیا ایسی کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ جو آیتیں ہیں، جو حدیثیں ہیں، وہ امور غیب پر آگاہی سے متعلق ہیں، اس سے ہمیں انکار ہی نہیں ہے۔ یا بہت سارے عوام میں غلط فہمی کیا ہے کہ یہ لوگ ان ساری حدیثوں کو نہیں مانتے ہوں گے جس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے بارے میں بتا دیا، فلاں یہاں شہید ہوں گے، یہاں شہید ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کے بارے میں بتایا، ان کے دماغ میں کیا، عوام کے دماغ میں کیا ہے کہ یہ سب لوگ نبی کے بارے میں یہ چیز مانتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم یہ ساری چیز مانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علم غیب نہیں ہے، یہ امور غیب پہ آگاہی ہے۔ علم غیب کوئی اور چیز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے سننے اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ آمین یا رب۔ آمین الحمد آمین، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔
اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔